شہزادی سلام اللہ علیہ نسبت سے مسلسل آپ کا گفتگو سماعت فرماتے ہیں۔ رات ہم نے جو گفتگو کی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یس کریں گے جیسا کہ ہم نے رات یس کیا کہ دربار میں شہزادی کا جانا صرف اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو ٹکٹ چاہیے تھا یا کوئی باغ چاہیے تھا یا چاہیے، بلکہ ٹکٹ کا احتجاج بہت ساری چیزوں کے لیے تھا، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جو شہزادی سلام اللہ علیہ نے دربار میں خطبہ دیا اس میں شہزادی نے صرف فدق کے مطالبے کے سلسلے سے گفتگو نہیں فرمائی، بلکہ شہزادی نے پہلے توحید بیان فرمائی، پھر رسالت کی گواہی پیش فرمائی، پھر قرآن مجید کا تعارف پیش فرمایا، پھر اپنے شوہر یعنی مولا کائنات کی ولایت، ان کی شجاعت، ان کے فضائل لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ شہزادی نے فلسفہ احکام شریعت بیان فرمایا، یعنی جو بھی ہم کام کرتے ہیں عمل انجام دیتے ہیں شریعت کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا ریزن کیا ہے، ان کی وجہ کیا ہے، ان کے اسباب کیا ہیں، یہ سب بیان فرمائے۔ اس کے بعد اپنے حق کے لیے احتجاج فرمایا، یعنی پہلے شہزادی نے پورا دین سمجھایا، پھر اپنے حق کا مطالبہ فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ جس کو دین سمجھ میں آئے گا اسی کو فاطمہ سمجھ میں آئے گا، جس کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو فاطمہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے شہزادی نے توحید بیان کیا۔ ابھی آپ لوگوں نے نماز ادا فرمائی، اللہ سے نماز کا تعلق اللہ کے وجود کو ماننا ہے، اور وجود کو مان کر پھر یہ ماننا ہے کہ وہ ایک ہے۔ شہزادی نے جو تعارف پیش فرمایا ہے دربار میں پروردگار عالم کا، شہزادی فرماتی ہے الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما انعم۔ اللہ کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ اس نے ہم پر نعمتیں نازل فرمائی، اور اس کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں صاحب الہام بنایا۔ الہام کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت، یعنی شہزادی بتا رہی ہے تعصب زدہ ماحول میں اگر کسی کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے تو اسے کم سے کم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس بات کے لیے اللہ کا شکر ادا فرما رہی کہ اس نے ہم پر نعمتیں نازل فرمائی۔ نعمت کا طریقہ بھی یہی ہے، نعمت کا وتیرہ بھی یہی ہے، نعمت کا سلیقہ بھی یہی ہے، نعمت کی نہج بھی یہی ہے، نعمت کا فائدہ بھی یہی ہے، نعمت کا قانون بھی یہی ہے کہ نعمت ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، شکریہ بندوں کی طرف سے جاتا ہے۔ آدم پر نعمت وہاں سے آئی ہے، شکریہ یہاں سے گیا ہے، نوح پر نعمت وہاں سے آئی ہے، شکریہ یہاں سے گیا ہے، ابراہیم و اسماعیل پر نعمت وہاں سے آئی ہے، شکریہ یہاں سے گیا ہے، حبیب مرسل پر بھی نعمت وہاں سے آئی ہے، شکریہ یہاں سے گیا ہے۔ یہ تو بس دستے زہرا کی عظمتوں کا کمال تھا کہ روٹیاں یہاں سے گئی تھی، شکریہ وہاں سے آئی۔ اب آپ محسوس فرمائیے کہ جمعہ کا دن ہے اور شہزادی کیسے پروردگار عالم کو پہچان پا رہی ہے۔ شہزادی آگے فرماتی ہے وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاءَ، اس اللہ کی تعریف ہے اس بات کے لیے کہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے ضروری تھی اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے مہیا فرمائی۔ محسوس فرما رہے ہیں جو بھی چیز ہمارے لیے ضروری تھی اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ان سب کو سجا دیا، وہ سارے اسباب مہیا فرما دیے، پانی، کھانا، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، ہوائیں، فضائیں، گھر،
جتنی بھی چیزیں ہمارے لیے ضروری تھی اللہ نے تو ہمارے آنے سے پہلے دنیا میں مہیا فرمایا. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ چیزوں کو مہیا فرمایا، نہیں، بلکہ جو چیز ہمارے لیے جتنی زیادہ ضروری تھی اللہ نے اسے اتنا ہی سستا بنا کے دنیا میں رکھا ہے. سونا، چاندی، ہیرا کتنا مہنگا ہے. کبھی سوچا مہنگا کیوں ہے؟ اس لیے مہنگا ہے کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. اس کے مقابلے پر نمک کتنا سستا ہے، چونکہ ہر ذائقے کے لیے ضروری ہے. نمک کے مقابلے پر پانی کتنا سستا ہے، چونکہ ہر زندگی کے لیے ضروری ہے. پانی کے مقابلے پر ہوا سستی نہیں ہے. ہوا بالکل مفت، فری. اس عادل مطلق کا کمال اعتدال دیکھیے کہ ہوا کو فری رکھا اور سب پر برابر سے اس طریقے سے بانٹا ہے کہ جس ہوا سے امیر کو زندہ رکھا اسی ہوا سے غریب کو زندہ رکھا. اس عادل مطلق کا کمال اعتدال. وَالسُّبُوغِ آلَاءِ الْأَسْطَاحَ. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف چیزوں کو مہیا فرمایا، نہیں، بلکہ ہمارے لیے جو چیز ضروری تھی اور جتنی ضروری تھی اس سے زیادہ اللہ نے ہمیں دیا. محسوس فرمایا؟ ہمارے لیے جو چیز جتنی ضروری ہے اس سے زیادہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. قرآن مجید میں بھی آیت ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. صرف زمین میں نہیں، تمہارے اپنے وجود میں نشانیاں ہیں. تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تم محسوس کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کو اپنے وجود کے ذریعے پہچانو کہ اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں. دیکھیے جتنی ضروری تھی اس سے زیادہ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. ایک آنکھ کسی کی خراب ہو جائے دوسری آنکھ سے دکھائی دیتا ہے نہیں دیتا؟ دکھائی دیتا ہے. اس کا مطلب ہمارے لیے صرف ایک آنکھ ضروری ہے، اللہ نے ہمیں دو دی. ایک کان خراب ہو جائے دوسرے کان سے سنائی دیتا ہے نہیں دیتا؟ دیتا ہے. اس کا مطلب سننے کے لیے صرف ایک کان ضروری ہے، اللہ نے دو دیے ہیں. اور ڈیپ اور گہرائی میں چلے جائیے، زندہ رہنے کے لیے صرف ایک کڈنی ضروری ہے، اللہ نے دو دی ہیں. یہ بتانے کے لیے دی ہیں کہ سمجھ جاؤ ہمارا کرم بغیر مانگے ہم اوقات سے زیادہ دے دیتے ہیں. اگر کوئی ہماری بارگاہ میں آ کے ہاتھ اٹھا دے پھر وہ سوچ سکتا ہے کہ ہم اسے کتنا عطا کر سکتے ہیں. شہزادی آگے فرماتی ہیں ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلھا. اس نے چیزوں کو بنایا اس طریقے سے کہ ان سے پہلے کچھ موجود ہی نہیں تھا. چیزیں ہم بھی بناتے ہیں، چیزیں اللہ نے بھی بنائی، مگر بڑا فرق ہے ہمارے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں. شہزادی یہی بتا رہی ہے. ہم نے ممبر بنایا، کس چیز سے بنا ممبر؟ لکڑی تھی تبھی تو ممبر بنا. اللہ نے اس وقت بنایا جب کچھ بنانے کے لیے چیز موجود ہی نہیں تھی. اور اس کا کمال خلقت دیکھیے کہ جسے سب سے پہلے بنایا اسی کو سب سے خوبصورت بنا دیا. یہی شہزادی بتا رہی ہیں کہ چیزیں تم بھی بناتے ہو، چیزیں اللہ بھی بناتا ہے، مگر بڑا فرق ہے تمہارے بنانے اور اللہ کے بنانے میں. تم زیادہ ہی بلندی پر جاتے ہو. برتن بناتے ہو، جس چیز سے بناتے ہو مٹی سے بناتے ہو. جس مٹی سے تم برتن بناتے ہو اسی مٹی سے اللہ تم جیسا انسان بنا دیتا. شہزادی نے کس طریقے سے اللہ کو پہچانوایا. قرآن معجزہ کس لیے ہے؟ کبھی سوچا قرآن معجزہ کیوں ہے؟ کیسے معجزہ ہے قرآن؟ قرآن میں ہے کیا؟ الف ب ت س ج ح خ د ذ ر ز س ش یہ تک پڑھ جائیے. اس کے علاوہ ایک بھی حرف قرآن میں موجود ہے؟ یہ سارے حروف ہی تو قرآن میں ہیں. اور ہم کیا بولتے ہیں؟ الف ب ت س ج ح خ د ذ ر ز. جو قرآن میں حروف ہیں وہی حروف ہم بولتے ہیں. وہی حروف بولنے والے انسان جو قرآن میں حروف ہیں 1400 سال ہو گئے ہیں آج تک قرآن کا جواب نہیں لا پایا. وہی حروف قرآن میں ہے جو ہم بولتے ہیں، مگر 1400 سال ہو گئے ہیں آج تک دنیا قرآن کا جواب نہیں لا پائی ہے. توجہ نہیں فرمائی شاید آپ نے. شہزادی یہی بتا رہی ہے کہ تم مٹی سے برتن بنا سکتے ہو، انسان نہیں بنا سکتے. الف ب ت جمع کر کے لفظ
معصوم کے پاس بھی لوگ گئے ہیں، انہوں نے اللہ ہی کو پہچانوایا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش تھی کہ لوگ اللہ کو پہچانیں۔ جو بھی اہل بیت کے در تک پہنچا ہے، اہل بیت نے اسے اللہ کے در کا راستہ دکھایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس نے آ کے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ تھوڑی دیر بیٹھا، اس کی زبان سے آہ نکلا، سنیے گا اور اپنے اوپر اترائیے گا کیسے کیسے رہبران کو ماننے والے ہیں ہم، کہ جنہوں نے کتنی آسانی سے لوگوں کو اللہ تک پہنچایا۔ اس نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اس کی زبان سے تھوڑی دیر کے بعد آہ نکلا۔ کیا نکلا؟ آہ۔ مولا نے فرمایا تو اللہ کو نہیں مانتا؟ کیا نہیں مانتا؟ کہا پھر یہ آہ کیا ہے؟ کہ میرے سر میں درد ہے، اس آہ کے ذریعے سر کے درد کو سکون ملتا ہے۔ مولا نے فرمایا جس آہ سے سر کے درد کو سکون ملتا ہے اسی آہ کو اللہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا اللہ کے وجود پہ کوئی دلیل؟ کیا تیرا وجود دلیل ہے؟ اس نے پوچھا اللہ ہے، اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ مولا نے فرمایا تو ہے، یہی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ کہا میرا وجود کیسے دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ کا سوچ، اب میرے لہجے کی کھٹن، میرے لہجے کی بچگی، میرے لہجے کی بدصورتی کو نہ دیکھیے گا، چھٹے امام کے لہجے کے حسن تک پہنچنے کی کوشش فرمائیے گا۔ چھٹے امام کے لہجے کی خوبصورتی سمجھ میں آ جائے تو اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کو سلام فرمائیے گا۔ کیا پوچھا اس نے؟ میرا وجود کیسے دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ تو سوچ، جب تو ہے تو اس کا مطلب کسی نہ کسی نے تو تجھے بنایا ہے۔ سوچ پھر، تو ہے تو کسی نہ کسی نے تجھے بنایا۔ اب سوچ، یا تو نے خود اپنے آپ کو بنا لیا یا کسی اور نے تجھے بنایا۔ لہجے کا حسن چھٹے امام کی، اگر تو نے خود اپنے آپ کو بنایا تو تیرے وجود سے پہلے تیرا ہونا ضروری۔ بھائی جب تو ہوگا پہلے سے تبھی تو اپنے آپ کو بنائے گا، نہیں ہوگا تو کیسے بنائے گا؟ اور یہ بات محال ہے، اپنے وجود سے پہلے کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب سوچ، کسی اور نے تجھے بنایا ہے۔ پھر سوچ، جس نے تجھے بنایا ہے یا وہ تجھ جیسا ہے یا تجھ جیسا نہیں۔ اگر وہ تجھ جیسا ہے تو اپنے وجود میں خود کسی اور کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب جس نے تجھے بنایا ہے وہ تجھ جیسا نہیں ہے۔ تیرے پاس آنکھ ہیں وہ بغیر آنکھوں کے بصیر ہے، تیرے پاس پیر ہیں وہ بغیر پیروں کے قدیر ہے، تیرے پاس ہاتھ ہیں وہ بغیر ہاتھوں کے مختار ہے۔ تو نہیں تھا وہ تھا، تو نہیں ہوگا وہ ہوگا، جو ایسا ہوگا وہی تو تیرا خدا ہوگا۔ اس نے پوچھا اچھا بتائیے کہ انسان مجبور ہے کہ مختار؟ مولا نے فرمایا کھڑا ہو۔ وہ کھڑا ہوا، ایک پیر اٹھا، اس نے ایک پیر اٹھایا، کہا دوسرا اٹھا، کہا دوسرا اٹھایا تو گر جاؤں گا۔ مولا نے فرمایا ایک پیر اٹھا سکتا ہے، اتنا مختار ہے، دوسرا نہیں اٹھا سکتا، اتنا مجبور ہے۔ توجہ یہ نہیں فرمائی، مولا نے فرما دیا جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے، جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے، جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے۔ اس کا مطلب اگر تاریخ میں ہمیں کوئی ایسی شخصیت مل جائے جس کے دونوں پیر زمین سے اٹھ جاتے ہوں تو مجبور نہیں، مختار ہوگا۔ خیبر کا معرکہ ہے، لوگ دوڑے دوڑے آئے نبی کے پاس، کیا نبی اللہ، علی نے کمال کر دیا، اتنا وسیع دروازہ، علی نے اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا تم علی
आते रहे और आते रहे, जाते रहे आते रहे, जाते रहे आते रहे। खैबर के मारके में 39 दिन तक कुछ हुआ ही नहीं। लोग दौड़ के आते थे। अच्छा, भागने की भी एक अलग तारीफ। दर खैबर के ऊपर दर्रा बना हुआ था जिसमें मरहब बैठा रहता था। ये जो सरदार जाता था, करीब पहुंचता था, मरहब झांक के देखता था, इसकी नजर मरहब पे पड़ती थी, जैसे जाता था यू टर्न लेके वैसे ही वापस आ जाता था और सीधे रसूल के पास आके रुकता था। हुजूर पूछते थे कोई जंग वंग कुछ पता होता, जीत भी कुछ मिली? सरदार कहता था लश्कर भागा, लश्कर कहता था सरदार भागा, आखिर में तय पाता था ना लश्कर भागा ना सरदार भागा, घोड़ा भी लेके भाग गया था। 40वें दिन अली चले, करीब पहुंचे, मरहम ने फिर झांक के देखा। जैसे मरहम ने झांक के देखा, अली ने सामने वाली चोटी पर अलम गाड़ा, जिसे कहते हैं पत्थर में अलम गाड़ना। मरहम समझ गया 39 दिन तक आने वाले और थे, 40वें दिन आने वाला और है। मरहम ने घबरा के नुजूमी को देखा। नुजूमी ने बताया हुआ था कि यहूदियत की किसी मैदान में शिकस्त नहीं होगी, इसलिए कि एक सितारा है सैयारे के चारों तरफ वो चक्कर लगा रहा है, उसका एक चक्कर 2500 साल में पूरा होता है। जब तक उसका चक्कर पूरा नहीं होगा यहूदियत किसी मैदान में नहीं हारेगी। मरहम यहूदियत का निशान था, इसका मतलब मरहम को कभी किसी मैदान में हारना नहीं था। क्यों नहीं हारना था? इसलिए कि सितारे का चक्कर 2500 साल में पूरा होना था। जब मरहम ने नुजूमी को देखा, नुजूमी ने आसमान को देखा, कहा घबराने की जरूरत नहीं है, कभी कभी सितारे का चक्कर जल्दी भी पूरा हो जाता है। जब सितारे का चक्कर जल्दी पूरा होता है तो उस वक्त दुनिया में उसका असर ये होता है कि दुनिया के सारे पत्थर मोम बन जाते हैं। इस आने वाले को खबर होगी कि सितारे का चक्कर पूरा हो गया है। इस आने वाले ने सितारे के इशारे पर अलम को पत्थर में नहीं मोम में गाड़ा है, सितारे के इशारे पर अलम को पत्थर में नहीं मोम में गाड़ा है, सितारे के इशारे पर अलम को पत्थर में नहीं मोम में गाड़ा है। अली के कान तक नुजूमी की आवाज पहुंची, अली ने अलम निकाला फिर गाड़ा, निकाला फिर गाड़ा, निकाला फिर गाड़ा। नुजूमी की निगाहें कभी अली के हाथ पर, कभी सितारे पर, कभी हाथ पर, कभी सितारे पर, कभी हाथ पर, कभी सितारे पर। नुजूमी ने देखा अली अलम गाड़ते हैं, सितारे का चक्कर पूरा हो जाता है, अली अलम निकालते हैं, सितारा अपनी जगह पे पलट के वापस आ जाता है। नुजूमी ने घबरा के मरहम से कहा इसके मुकाबले पे न जाना, ये सितारे के इशारे पर नहीं, सितारा इसके इशारे पर रिसालत की गवाही पेश फरमाई, कुरान का तारुफ पेश फरमाया, फलसफा अहकाम शरीयत बयान फरमाया। फलसफा अहकाम शरीयत, जो भी काम हम अंजाम देते हैं उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, सबब क्या है, शहजादी ने बयान फरमाया। शहजादी बयान फरमाती है फजअल ईमान तज़किरन लकुम मिन अश-शिर्क। अल्लाह ने ईमान को इसलिए ज़रूरी फरमाया ताकि तुम्हें शिर्क की निजासत से बचा सके। ईमान किस लिए है? ताकि इंसान शिर्क की निजासत से बच सके। अगला जुमला पढ़ा है वस्सलात तंज़ीहन लकुम मिनल किब्र। नमाज को इसलिए वाजिब किया ताकि तुम्हें गुरूर से बचा सके। नमाज किस लिए वाजिब हुई? ताकि इंसान, अब कोई अकड़ा हुआ मगरूर मुतकब्बिर इंसान समाज में दिखाई दे तो 4 जगह बैठ के उसकी बुराइयां करने की जरूरत नहीं है। शहजादी ने इलाज बताया, हर अकड़े हुए सर को अल्लाह के सजदे में झुका दो, गुरूर खुद खत्म हो जाएगा, अकड़ निकल जाएगी। तो नमाज किस लिए वाजिब हुई? ताकि इंसान गुरूर से बचे। ये सिक्के का एक पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू। नमाज इसलिए वाजिब हुई ताकि इंसान गुरूर से बचे, और किसी साहब को गुरूर ही इस बात का हो जाए कि वो नमाजी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मरज इलाज को मरज बना दिया। नमाज या अल्लाह के बारगाह में किया गया कोई भी अमल
غرور کے لیے نہیں ہے، اکڑ کے لیے نہیں ہے، تکبر کے لیے نہیں کہ ہم نے یہ کیا۔ نماز پڑھی تو اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ اور آپ کے درمیان کا رابطہ ہے، اس میں اکڑنا کیسا، اس میں غرور کیسا کرنا۔ ایک صاحب نے اپنے بچے کو اٹھایا چلو نماز پڑھنے کے لیے، بچہ نماز پڑھنے گیا، واپس آیا، بولا کہ ابا جان ہم نماز پڑھا، یہ سب لوگ ابھی تک سو ہی رہے ہیں۔ ابا جان نے کہا بیٹے نماز پڑھ کے بھی اگر تجھے دوسرے کے غریبانی میں جھانکنا تھا تو بہتر تھا تو بھی سویا رہتا۔ اللہ کے لیے کوئی بھی کیا گیا عمل دوسرے کے غریبان میں جھانکنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہر انسان اپنے اپنے غریبان میں جھانک لے، معاشرہ کو بھی ٹھیک ہو جائے گا، سماج کو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی جو بھی کام کیجیے کس کے لیے کیجیے؟ اللہ کے لیے۔ کچھ بھی عمل انجام دیجیے صرف اللہ کے لیے۔ پتہ نہیں میں نے یہ واقعہ پہلے پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا ہے، خیرات پڑھا ہوا بھی تو بھی سن لیجیے گا۔ دانشور تھا ایک، دانشور بادشاہ کے پاس آیا، دربار میں آ کے بولا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، آپ مجھے نوکری پہ رکھ دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ دربار میں تو جگہ ہے نہیں، تم استبل کا نظام سنبھالو، جہاں بڑے بڑے بنتے نظام سنبھالو۔ استبل کا نظام وہ سنبھالنے لگا، ایک دن گزرا وہاں سے، بادشاہ دیکھا کہ بہت اچھے طریقے سے استبل کا نظام سنبھالا ہوا۔ بادشاہ نے کہا تم بتا رہے تھے کہ دانشور بھی ہوں، کئی سرکار دانشور، تو میں سوال کیے لیتا ہوں، جواب دے دینا، امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، میرا بھی کام ہو جائے گا، تمہارا بھی کام ہو جائے گا۔ مجھے بتائیے کہ میں اس گھوڑے کو بہت پسند کرتا ہوں، یہ بتاؤ گھوڑا نسلی ہے نسلی نہیں ہے؟ اس نے کہا سرکار گھوڑا تو نسلی ہے مگر اس میں عیب پایا جاتا ہے۔ کیا عیب پایا جاتا ہے؟ کہ جب بھی ایک گھاس چباتا ہے زمین کی طرف منہ رکھ کے گھاس چباتا ہے، نسلی گھوڑا ہمیشہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے گھاس چباتا ہے۔ اس کو بات سمجھ آ گئی تو یار بات ٹھیک ہے، اس نے بلوا دیا اسے جس سے گھوڑا خریدا ہوگا۔ کبھی کوئی ایسی بات جو بتانے سے آپ رہ گئے کہ بادشاہ سلامت جب یہ گھوڑا پیدا ہوا تو اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، ہم نے اسے گائے کا دودھ پلایا، گائے کا دودھ پینے کی وجہ سے اس میں یہ عیب پیدا ہو گیا ہے کہ ابھی آسمان کی طرف چہرہ کر کے گھاس نہیں چباتا، زمین کی طرف منہ کر کے گھاس چباتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، گھوڑا نسلی تھا مگر غذا بدلی تو عیب پیدا ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کتنے بھی اچھے خاندان کے ہوں، کتنے بھی اچھے قبیلے کے ہوں، کتنے بھی اچھے گھرانے کے ہوں، اگر پیٹ میں غذا حرام جائے گی تو عیب پیدا ہو بھی جائے گا۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ بادشاہ بڑا خوش ہوا دانشور کے گھر، اس نے گوشت بھجوا دیا، خوش ہو کے۔ کیا بھجوایا؟ گوشت۔ اور دانشور کو دربار میں بلا لیا کہ تم دربار کے آدمی ہو، کہاں استبل میں کام کر رہے ہو؟ وہ آ گیا دربار میں، ایک دن ٹہلتا ٹہلتا بادشاہ پوچھ بیٹھا کہ آپ گھوڑے کے بارے میں ٹھیک بتایا تھا، آج یہ بتاؤ یہ میری جو مہارانی ہے یہ بھی خاندانی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا سرکار معاف کیجیے گا، آپ ہے راجا، یہ ہے آپ کی بیوی، تو ہے تو یہ مہارانی، مگر سرکار خاندانی نہیں ہے۔ کیا تمہیں کیسے پتا؟ کہ جب بھی میں نے انہیں دیکھا ہے نوکروں سے لڑتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو سماج میں بڑا بنایا ہے تو اس لیے بڑا بنایا، نہیں بناتا اللہ کہ چھوٹوں کو ہر کوئی اپنے دوست میں رکھتا ہے۔ اگر آپ کو بڑا بنا دیا ہے تو اللہ آپ کو ذمہ دار دیکھنا چاہتا ہے۔ ویسے ہی سماج کے ہر بڑے کو اپنے سے چھوٹوں کا احترام کرنا چاہیے۔ کس وجہ سے کرنا چاہیے؟ آپ لکیر کھینچ دیجیے اوپر سے نیچے تک دیوار کے اوپر، لکیر بڑی ہے کہ چھوٹی ہے؟ اکیلی لکیر نہ بڑی ہوتی ہے نہ چھوٹی ہوتی ہے، اس کے برابر میں چھوٹی لکیر کھینچیے تو وہ چھوٹی لکیر اسے بڑا بنائے گی، چھوٹی لکیر اسے بڑا بنائے گی۔ سماج کے ہر بڑے انسان کو، چاہے علم میں بڑا ہو، دولت میں بڑا ہو، جوہر میں بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو، خاندان میں بڑا ہو، قبیلے میں بڑا ہو، افراد میں بڑا ہو، تعداد میں بڑا ہو، اپنے چھوٹوں کا احترام اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ اگر یہ چھوٹے نہ ہوتے تو انہیں کوئی بڑا سمجھنے والا نہ ہوتا۔ بادشاہ نے اپنے سسر صاحب کو بلوا لیا کہ بھئی کوئی ایسی بات جو بتانے سے آپ رہ گئے تو سرکار آپ کا رشتہ ہماری بیٹی سے بچپن میں ہو گیا تھا مگر ہماری بیٹی کے بچپن میں گزر رہی تھی، ہم نے پڑوس سے لے کے ایک بچی کو پال لیا، بنی آپ کی مہارانی۔ انسان کی زندگی میں تربیت کا اثر ہی ہوتا ہے اور غذا کا اثر بھی ہوتا ہے۔
بادشاہ بڑا خوش ہوا، دانشور کی بات بھی ٹھیک ہو گئی۔ دانشور کے گھر بادشاہ نے بھیڑ بھجوا دی۔ پہلے کیا بھجوایا؟ گوشت۔ اس بار کیا بھجوایا؟ بھیڑ۔ ایک دن ٹہلتے ٹہلتے پوچھ بیٹھا، یار آج یہ بتاؤ کہ میں بھی خاندانی بادشاہ ہوں کہ نہیں؟ سامان لپیٹا چل دیا۔ کہاں کا سرکار، بس ہمارا رزق آپ کے ہاں آج تک ہی لکھا ہوا تھا، ہم گزر رہے ہیں ورنہ گزر ہی جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ہمارا نام لکھے دیتے ہیں، جو بھی آپ کہیں گے ہمیں قبول ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ جب قبول ہی ہوگا سرکار تو ایک بات بتائیں۔ کہ جی بتاؤ۔ کہ آپ بھی کوئی خاندانی بادشاہ نہیں ہو، کسی گڈریے کی اولاد ہو؟ اس نے کہا تجھے کیسے پتا چلا میں گڈریے کی اولاد ہوں؟ کہا کہ ابا حضور دنیا سے جانے والے، اس سے پہلے تو دنیا چھوڑیں، آپ مجھ سے جا کے پوچھ لیجیے آپ کس کی اولاد ہیں، ورنہ آپ پوری زندگی نہ مجھے چین سے جینے دیں گے نہ مجھے چین سے جینے گے۔ وہ گیا، ابا حضور اب تو آپ جائیں گے تو کوئی ایسی بات بتا جائیے جو آپ بھی سکون سے جا سکے، ہم بھی سکون سے جی سکیں۔ ابا حضور نے کہا بیٹا ہم تو صاحب اولاد تھے ہی نہیں، دربار میں گڈری آتا تھا، اسی کے بیٹے کو لے کے ہم نے پال لیا تھا، وہی تم کو۔ اب یہ آنکھ کا کانپتا پریشان مضطرب بے چین بے قرار پسینے میں شراب ہو، زبان تالو سے جا چکی اکلاتا ہاتھ جوڑ کے بولا کہ دانشور صاحب ہوں تو میں گڈریے کی اولاد، مگر یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں گڈریے کی اولاد ہوں؟ اس نے تاریخی جواب دیا، تیری عطا کے طریقے سے پتا چلا کہ تو گڈریے کی اولاد ہے۔ عطا کے طریقے سے کیا پتا چلا؟ کہ جب بھی میں نے کوئی نام کا کام کیا، کبھی گوشت بھجوا رہا ہے، کبھی بھیڑ بھجوا رہا ہے، خاندانی بادشاہ ہوتا، انعام کا کام کیا تھا، یا پھول بھجواتا، ہیرا بھجواتا، سونا بھجواتا، چاندی بھجواتا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ انسان کی عطا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ تعلق چھوٹے لوگوں سے ہے کہ بڑے لوگوں سے۔ لہٰذا انسان کسی کو دو روٹیاں دے کر بھی سوچتا ہے کہ سارے سورت کو پتا چل جائے اس کے گھر کا چولہا میری وجہ سے جل رہا ہے۔ اگر دو روٹیاں کسی کو دے کر بھی سوچ یہ ہے کہ سب کو پتا چل جائے تو یہ سوچ خود بتا رہی ہے کہ ابھی چھوٹے لوگوں سے تعلق ہے، بڑے لوگوں سے تعلق نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کہ اگر بڑے لوگوں سے تعلق ہوتا تو دنیا انسانیت میں علی سے بڑا کوئی نہیں۔ علی رات کے سناٹے میں روٹیاں بانٹا کرتے تھے۔ عمیر نے پوچھ لیا مولا رات کے سناٹے میں کیوں؟ کہا اگر دن کے اجالے میں دوں گا تو یہ مجھے دیکھ لے گا تو پہچان لے گا، پہچانے گا تو جب بھی میرے سامنے آئے گا شرمندگی کی وجہ سے اس کی نگاہیں میرے سامنے جھک جائیں گی، اور میں علی نہیں چاہتا کہ اس کی جھکی ہوئی نگاہوں کے سبب مجھ علی کے اندر غرور پیدا ہو جائے۔ علی کی زندگی تو کچھ بھی کیجئے صرف اللہ کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں میں پھیلانے کے لیے نہیں۔ ویسے بھی آپ سب صاحبان عقل ہیں، صاحبان شعور ہیں، صاحبان فکر ہیں۔ سوچئے نا کہ اگر اپنے کیے گئے اچھے کام کو آپ پھیلائیں گے بھی تو کتنا پھیلا سکتے ہیں؟ جتنا بھی پھیلا لیجیے، اپنی انسانی طاقت میں رہ کر پھیلا سکتے ہیں، بشری اوقات میں رہ کر پھیلا سکتے ہیں، لیکن اگر اپنے کیے گئے اچھے کام کو اللہ پہ چھوڑیے گا اور پھر اللہ پھیلائے گا تو اپنی خدائی طاقت کے ساتھ پھیلائے گا، پھر جہاں پہ آپ بھی نہیں پہنچیں گے وہاں آپ کی نیکیاں پہنچ جائیں گی۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ میرا چیلنج ہے، دعویٰ ہے، اگر کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک ٹرک گھر کے انار بھی بٹوا دیتا ہے نا تو ایک ہفتے کے بعد تذکرہ باقی نہیں رہتا، اور اللہ کے لیے اگر کوئی ایک انار بھی دے دیتا ہے تو علی کے 1400 سال پہلے کے دیے گئے انار کا تذکرہ آج بھی ہر جگہ پر موجود ہوگا۔ جو بھی کچھ کیجئے اللہ کی۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ساری زندگی اور ساری حیات طیبہ اللہ کے لیے، پروردگار عالم کی، جاگنا بیٹھنا سونا رونا کریا کرنا، یہ جو کریا سنتے ہیں ہم آبو ہوگا کہ شہزادی روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ پڑوسی پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ رونا صرف اس میں نہیں تھا کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، باپ کا سایہ چلا گیا، شوہر کا ہاتھ چھین لیا گیا، بلکہ رونا
خود ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. رونے سے پتہ چلتا تھا کہ ستم ہوا ہے، پھر لوگوں کو یاد رہتا تھا کیا کیا ستم ہوا ہے. ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ شہزادی پہ کیا کیا ستم ہوا. شہزادی گئی ہے دربار میں، اکثر محروم کیا گیا، واپس آ گئی شہزادی. واپس آئیں، ماں اب ملنا ہی نہیں تھا تو جانے کی کیا ضرورت تھی. تمہارا حسین آگے بڑھے، ماں دربار میں گئی، ہم تو ملا ہی نہیں. جناب زینب آگے بڑھے، ماں آپ ملنا نہیں تھا تو دربار میں. شہزادی نے پڑھ کے زینب کے لبوں کا بوسہ لیا. بیٹا کوئی بھی دربار کا نام لیا کرے، کم سے کم تو دربار کا نام لیا. اس میں کہ آج میں دربار میں گئی تھی، کم سے کم صحابیوں کا مجمع تو تھا. دربار میں جائے گی کہ بیٹا صحابیوں کا نہیں، شرابیوں کا مجمع ہوگا. آج شب شہادت کی میں نے مجھے مسائل کو آگے بڑھانے کے لیے جملہ عرض کروں. میں روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کے گھرانے میں اس طریقے سے فضیلتوں کی تکرار ہے، اسی طریقے سے مصیبتوں کی بھی تکرار ہے. علی کے سر پہ ضربت لگی، عباس کے سر پہ گرز لگا. حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوئے. فاطمہ کی بستیاں ٹوٹی، فاطمہ بھی دربار میں کھڑی رہی، شہزادی زینب بھی دربار میں کھڑی رہی. کتنا بڑا وقت تھا دربار میں کھڑے ہونے میں. شہزادی زینب دربار میں. امام سجاد سے جب کوئی پوچھا کرتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پر کہاں پڑی، تو آپ فرمایا کرتے تھے شام شام شام. شام شام اس لیے فرمایا کرتے تھے مولا، بازار شام، زندان شام، دربار شام. مولا بازار شام کا کیا حالت تھا؟ تو بس مت پوچھو کیا حالت تھا بازار شام. یہ سمجھو کہ ہمیں اس جگہ لا کے کھڑا کیا گیا تھا جہاں غلاموں اور کنیزوں کو بیچنے کے لیے جگہ کھڑنے کے لیے جملہ کافی ہے. یعنی کہ بیٹیاں وہاں کھڑی ہمارے اوپر صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی. ہماری اپنا آواز دے کے فرما رہی تھی صدقہ ہم پہ حرام ہے، ہمارے رسول ہے. تو مولا زندان شام کا کیا حالت تھا؟ کہ زندان میں ہمیں حجرے میں نہیں رکھا گیا زندان، بلکہ زندان کی گلی میں رکھا گیا. وہ گلی جس کا دروازہ باہر کے راستے پر کھلتا تھا. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. مولا نے پوچھا راوی تجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ گلی میں ہم لوگ 6 مہینے بیٹھ کے رہے، اس کا راستہ باہر کی طرف کھلا کرتا تھا. اگر کوئی باہر سے گزرتا تھا نا تو اس کی نگاہیں اندر پڑا کرتی. 6 مہینے تک میری پھوپھیاں بہنیں بیٹیاں اپنے پیروں کو سمیٹے سمیٹے بیٹھی رہی. دربار میں کھڑا ہونا، شہزادی فاطمہ کا اور قائد بیت کا کھڑا ہونا. امام سجاد سے پوچھا مولا دربار کا کیا حال؟ بس آخری جملہ ہے، مسائل تمام ہو جائیں گے. دو جگہ جتنا رونا ہوگا، دے دیجیے گا جتنا غصہ دینا ہوگا. امام نے کہا دربار کا حال مت پوچھنا مولا، آپ مجھے بتائیں گے، میں آپ کے جانے والوں کو بتاؤں گا، آپ کے جانے والوں کو بتاؤں گا. وہ بھی روئیں گے، میں بھی روؤں گا، وہ بھی غصہ دیں گے، میں بھی غصہ دوں گا. مولا کاپ کے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے. امام کو سر سے نور پھینکا، فرمایا دربار کا عالم مت پوچھ، بس یہ سمجھ قامت علیہ السلام فی افضل ثیابہا، میری پھوپھی اماں پوشیدہ لباس